पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर यसू मेरे अगे अगे यसू मेरे अगे अगे कह दिता तू तेरी जान नू बचावांगा और जान विच तेरे अगे अगे जावांगा कह दिता तू तेरी जान नू बचावांगा और जान विच तेरे अगे अगे जावांगा अपने कहे अज मेरे ना निभा कर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर यसू मेरे अगे अगे मिसरों तू लोग कटे अगे अगे चल के अनेरे दिलों सस तून वगु बल के ओ मिसरों तू लोग कटे अगे अगे चल के अनेरे दिलों सस तून वगु बल के नवा रब खादे अज नूर चमका कर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर यसू मेरे अगे अगे भावें वादी मौत विचों मैनू पेवे लंघना डर नी बलावां दा ते ना ही मैं संगना ओ भावें वादी मौत विचों मैनू पेवे लंघना डर नी बलावां दा ते ना ही मैं संगना लाठिए तसल्ली तेरी आसा तेरा पाकर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यसू मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर रावां दी राखी दे वादे दी वफा कर सू मेरे अगे अगे
चल मेरे राह पर रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर यसु मेरे अगे अगे यसु मेरे अगे खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप खुदा की हम्द व सना का गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम खुदा का पाक कलाम बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से सुने। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से बाइबल मुकद्दस को खोल दिया गया है। बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके लिए नूर है, हदायत है, जिंदगी है। इस किताब मुकद्दस के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदा मुझे और आपको बरकत दे कि जो कुछ कलाम सुनते हैं उस पर हम अमल भी करें खुदा के फजल से। तो तलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत है शरीयत में से, तौरात में से। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 26वां बाब है और उसकी 16वीं आयत, सिर्फ एक आयत की तलावत होगी। बगौर सुनिए। खुदावन तेरा खुदा आज तुझको इन आईन और अहकाम के मानने का हुक्म देता है, सो तू अपने सारे दिल और सारी जान से इनको मानना और इन पर अमल करना। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, आज बहुत ही संजीदा गौर तलब मजमून है मेरे और आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से। बड़ी तवज्जो देनी होगी। आज का जो उन्वान है, पैगाम है, वो है फर्मा बरदारी। अंग्रेजी में कहते हैं ओबीडियंस। ये जो किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं 66 किताबें। ये 66 किताबें दो अल्फाज पर घूम रही हैं। दारो मदार दो बातों पर है। वो कौन सी दो बातें हैं? गौर से सुनिए। पहली बात फर्मा बरदारी, दूसरी बात नाफरमानी। ये दो बातें हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी बाइबल घूम रही है। अदन से लेकर दुनिया के आखिर तक ये बातें हैं दो जिनका तज़किरा रहेगा। बाइबल मुकद्दस में जहां भी आप खोल लेंगे, खुदा की एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही डिमांड है इंसान से, और खुसूसन जो उसकी हस्ती को मानते हैं कि वो फर्मा बरदार हो, उनकी जिंदगी में फर्मा बरदारी हो। फर्मा बरदारी क्या होती है? ओबीडियंस क्या है? इसका मतलब है अतात, बाला दस्ती कबूल करना, कानून की पाबंदी करना, हुक्म की बजा आवरी, मर्जी के ताबे और हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसको कहते हैं फर्मा बरदारी या ओबीडियंस। अब बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें पुकार पुकार के कहती हैं
کہ نسل انسانی کی بھلائی خدا کے حکموں کی پابندی پر ہے۔ اگر خدا کے کلام میں دیے گئے آئین، قوانین، شہادتیں، شریعت، ان کو توڑا گیا، ان پر عمل نہیں کیا گیا، تو پھر مذہبی دنیا میں جو کچھ مرضی کرو خدا پسند نہیں کرے گا۔ ریجیکٹڈ۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا لوکا 6:46 میں، پڑھیے خود، کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جب میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ غور کیجئے، کیا فائدہ ہے گیتوں کا، دعاؤں کا اور کلام سننے سنانے کا، اگر خدا کے پاک کلام کے اندر جو آئین ہیں، قوانین ہیں، حکم ہیں، ان پر میرا عمل نہیں ہے تو میں تو نافرمان ہوں، میں تو سرکش ہوں، میں باغی ہوں۔ میں کس طرح خدا کی عبادت کر سکتا ہوں یا اسے خوش کر سکتا ہوں؟ کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ مسیح نے روکا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے نیچے لاؤ، اس کے پاک کلام کو پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے کے لیے مخصوص کرو۔ اس کے بعد جو بھی کرو گے خدا کے حضور وہ منظور ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان پاک سے فرمایا متی 7:21 میں، جتنے مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ جب میں آؤں گا، عدالت کے تخت پر بیٹھوں گا، بڑے لوگ میرے سامنے حاضر ہوں گے اور مجھے آ کے مذہبی رپورٹ دیں گے کہ اے خداوند تیرے نام سے ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، ہم کروسیڈر بنے رہے، ہیلر بنے رہے، بڑے مناد بنے رہے، خداوند خداوند کرتے رہے، لیکن ان کے لیے ایک لفظ منہ سے نکلے گا بادشاہ کے، وکڈ، بدکار، میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، تم بھلے اپنی جگہ خداوند خداوند کرتے رہے ساری عمر، پر میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، گیٹ آؤٹ فرام مائی پریزنس۔ تو دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مذہب کے دھوکے میں نہیں رہنا، کسی مشن کے چکر میں نہیں رہنا، نمازوں دعاؤں کے فریب میں نہیں رہنا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ خداوند کا کلام پڑھیں تو دوسرے تیموتھیوس 2 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں، جو کوئی بھی ہو، مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان، کالا یا گورا، جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے بدی سے باز رہے۔ اگر خداوند کا نام لینا ہے تو پھر آپ گناہ کی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ نافرمان نہیں ہو سکتے، خدا کا کلام نہیں توڑ سکتے۔ اسی لیے خداوند خدا نے خروج کی کتاب کے 20 باب کی 7 آیت میں حکم فرمایا ہے، 10 کمانڈمنٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک حکم یہ ہے، تو بے فائدہ خداوند کا نام نہ لینا، اور اگر بے فائدہ میرا نام لے لیا تو گنہگار ٹھہرے گا، برکت نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ غور کرنے کی بات نہیں ہے؟ میں آپ کو بائبل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، 1 سیموئیل 15 باب 22 اور 23 آیت 2، سنیے یہ آیات کیا لکھا ہے۔
سیموئیل نے ساؤل بادشاہ کو، جسے خدا نے بادشاہ مسا کیا، مقرر کیا، اس کو کیا کہتا ہے؟ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ کیا ایسی بات سن کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ خوف نہیں آ جاتا کہ خدا نے خود ہی بادشاہ مقرر کیا، روح سے مسا کیا، اس کو رد کر دیا جب اس نے خدا کا کلام توڑا؟ تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ مسیح دین میں رہتے ہوئے، خدا کا اقرار کرتے ہوئے، مسیح کا نام لیتے ہوئے، کیا آپ بدی سے باز رہتے ہیں؟ کوئی زندگی میں بدی، گناہ تو نہیں سینے میں چھپا کے رکھی؟ اگر ایسا ہے تو بہت خطرہ ہے۔ عدن کیوں خالی کر دی گیا؟ پہلے ہی اپنے بیٹے کو، جسے اپنی صورت پر پیدا کی، آدم و حوا کو باغ عدن سے خارج کر دیا۔ وائے خدا کی قدوسیت کا خیال نہ رکھا گیا، نافرمانی کی، گناہ کیا، فرما بردار نہ رہے تو آؤٹ ہو گئے۔ کیوں؟ ہارون جو کاہن اعظم تھا، ملک موعود میں داخل نہ ہو سکا۔ اجل نبی موسیٰ پرامس لینڈ کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ وجہ خدا کے کلام کو توڑ دیا۔ خدا لحاظ نہیں کرتا کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، اولیاء ہو، ولی ہو، کوئی سادہ ہو، کوئی امیر ہو، غریب ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے آؤٹ۔ قدوس خدا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہ سکتا، بھلے بڑی عبادتیں کرے، گیت گائے، دعائیں کرے، گرجے جائے، واٹس ایور، نہ۔ تو خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اور بائبل میں اگر آپ مکاشفہ کی کتاب، آخری بائبل کی کتاب، اس کا 22 باب 14 آیت پڑھیں تو خداوند مسیح نے اپنی کلیسیا کو پیغام بھیجا اپنے شاگرد اپنے یوحنا کے ذریعے سے۔ کیا؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اردو میں تو لکھا ہے نا، مبارک ہے وہ جو اپنی جامے دھوتے ہیں، لیکن کنگ جیمز ورژن جو ہے انگلش کا، یہ یونانی زبان کے بہت قریب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، Behold, I come quickly. Blessed are those who wash their garments. اور وہاں یہ اردو میں تو پڑھتے ہیں نا کہ جامے دھوتے ہیں، لیکن انگریزی میں ہے Blessed are those who do my commandments. تو بھائیوں بہنوں، عدن سے لے کر آخر تک ایک ہی بات ضروری ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کے اور اس کے بیٹے کے فرما بردار ہو۔ آپ نے فرمایا، خدا مسیح نے فرمایا، جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ دانا ہے اور اس کی زندگی قائم رہے گی، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا کے پاک کلام کے لیے زندگی مخصوص نہیں ہے، گناہوں سے توبہ نہیں ہے، بپتسمہ نہیں لیا ہے، پاک روح کی معموری نہیں ہے، اور اس بائبل مقدس کے لیے زندگی مخصوص نہیں، تو خطرہ ہے ہم خدا کی حضوری سے خارج ہوں۔ لیکن آج موقع ہے کہ اگر ہم خداوند کے پاس آئیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنا آپ خداوند کے لیے مخصوص کریں، مسیح کے لیے مخصوص کریں، بائبل کے لیے مخصوص کریں، تو فضل کا دروازہ کھلا ہے۔ میری دعا ہے
کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ فرما برداری کی زندگی اس کی بادشاہی میں گزاریں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.